بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ محاورہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کرنے والے کو وہ مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے جس کے بارے میں بے ادب سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادب ایسی چیز ہے، اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، گاؤں میں رہا کرتے تھے، اس وقت عمومی طور پہ فضا یہ ہوا کرتی تھی کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی تو سارے بچوں کو یکدم خاموش کروا دیا جاتا تھا کہ اللہ کے نام کا ادب کرو۔ اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا اسے بند کر دیا جاتا تھا، اور بچوں کو خاموش کروا کے بٹھایا جاتا۔ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تو باتیں روک دیتے، خاموش ہو کر اذان سنتے تھے۔ یہ زمانہ بعید نہیں، قریبی زمانے کی بات ہے، لیکن آج ایسا نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اذان ہو رہی ہے، ہوٹلوں پہ رکشوں پہ گانے چل رہے ہیں، بازاروں میں گانے چل رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موبائلوں پہ گانے چل رہے ہیں، دوسرے پروگرام موبائلوں پہ چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں۔ آپس میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کچہری چل رہی ہے اور اذان شروع ہوئی لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بڑی ہی نیک خاتون ملکہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ ملکہ زبیدہ یہ وہ خاتون تھی جس نے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی آسانی کے لیے نہر کھدوائی تھی، اور زبیدہ نہر کے نام سے وہ نہر، اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ اور اس نے مزدور کی ایک کدال کے بدلے میں ایک درہم اس نے معاوضہ دے کر، یعنی خطیر بہت زیادہ رقم اس نے صرف کر کے وہ نہر کھدوائی تھی تاکہ حاجیوں کو پانی کے لیے مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ملکہ زبیدہ، اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ جل شانہ نے بخش دیا، رحمت کی نظر فرمائی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو معاف کرنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا کام جو کیا کہ اتنی بڑی نہر کھدوائی اور اتنی زیادہ رقم لگا کر آپ نے نہر کھدوائی تھی، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، تو اللہ نے آپ کو بخش دینا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، جب میرے اعمال اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا عمل لے کر آئی ہو، تو میرا یہ نہر والا عمل پیش کیا گیا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں، یہ تو تم نے بیت المال سے، یعنی جو قومی خزانہ تھا اس میں سے پیسہ لے کر تم نے خرچ کیا اور نہر کھدوائی۔ اگر قومی خزانہ نہ ہوتا تو تم یہ نہر نہ کھدوا سکتی۔ یہ تو لوگوں کا مال تھا، یہ خزانہ تو لوگوں کے اوپر ہی خرچ کرنا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں کوئی ایسا عمل لے کر آؤ جو خالصتاً میرے لیے کیا ہو تم نے۔ تو زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اس وقت گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اللہ جل کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تیرا ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو تو نے ہمارے لیے کیا ہے اور
اس کی وجہ سے ہم آپ کی بخشش کرتے ہیں اور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کھانا کھانے لگی، دسترخوان پر بیٹھی تھیں اور آپ کے سر سے دوپٹہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، آپ نے نوالا اٹھایا اور منہ میں ڈالنے لگی، اسی وقت مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی۔ آپ نے وہ نوالا بھوک کے باوجود نیچے رکھ دیا اور پہلے اپنے دوپٹے کو صحیح کیا۔ میرے نام کے ادب کی وجہ سے تو نے دوپٹے کو صحیح کیا تھا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتی ہوں، اور میں نے دوپٹہ اپنے سر پہ صحیح کر لیا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میرا سر کھلا ہوا ہے۔ یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے تو نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ہم آپ کی بخشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، ہم خود بھی غور کریں، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی ننگے سر گھر سے باہر نہیں نکلا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اور یہاں عورتیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی ننگے سر پھرتی ہیں اور بازاروں میں، گلیوں بازاروں میں پھرتی ہیں۔ اللہ کا نام مسجد کے میناروں سے آتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اس کے باوجود کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سر کھلا ہوا ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، موبائل بج رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کچہریاں کر رہے ہیں، اللہ کے نام کا ادب نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے بہت کچھ ملتا ہے، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے۔